صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان شیاطین جو ہیں جنوں سے انسانوں سے ایک دوسرے کے دماغوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ ما ذبح اللہ فلا تاکلوہ، جس کو اللہ پاک مارے وہ تو نہ کھاؤ، وما ذبحتم انتم فکلوہ، اور جس کو تم خود مارو خود ذبح کرو تو اس کو کھاتے ہو. فانزل اللہ تبارک و تعالی: ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری کہ تم سمجھے ہی نہیں. اصل اللہ کا حکم یہ ہے کہ ذبح میں اللہ کا نام لیا جائے اور جانور ذبح کیا جائے. جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور جانور ذبح نہ کیا جائے اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. ورواه ابن ماجه نبيات من عمرو بن عبد الله عن وكيع عن النسائي روي وهذا اسناد صحيح. ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس فيه ذكر اليهود فهذا هو المحفوظ لأن الآية مكية واليهود لا يبون المدين ميتا واليهود لا يحلون الميتة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا. یہود تو مکے میں تھے ہی نہیں، یہود تو تھے ہی مدینہ منورہ میں. تو صحیح سند جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ مکے کے کافروں کو سکھاتے تھے کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بحث کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو. اصل میں سوال کرنے والے جو تھے وہ مشرکین مکہ تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب بات ہے کہ جس جانور کو اللہ خود مارتے ہیں وہ تو حرام ہے اور جس کو تم مارتے ہو وہ حلال ہے. تو یہ اشتباہ اور شبہات ڈالتے تھے جس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا قول يجادلوكم قال يوحي الشياطين إلى أوليائهم تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله. وفي بعض الفاظه عن ابن عباس الذي قتلتم ذكر رسول الله عليه والذي قد مات بذكر رسول الله عليه. اب جناب فرماتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دماغوں میں یہ بات ڈالتے تھے، وسوسہ ڈالتے تھے کہ جو تم قتل کرتے ہو تو وہ تو ٹھیک ہے اور نہیں کھاتے ہو جس کو اللہ نے مارا ہے. یا یہ ان الذین قتلتم ذکر رسول اللہ علیہ، جن کو تم مارتے ہو اس پہ اللہ کا نام ہے اور جس کو جو خود مرتا ہے اس پہ گویا اللہ کا نام ہی نہیں، اس کو تو اللہ نے خود مارا ہے، وہاں کیا ضرورت ہے. وقال ابن جریج قال عمرو بن دینار ان اکرمۃ ان مشرکی قریش کاتبوا فارس علی الروم وکاتبتم فارس فقد فارس إليهم أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزعمون أن يتقون من الله فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه وما ذبحوه هم يأكلونه فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في أنفس أناس من المسلمين ذلك شيء فأنزل الله تعالى إنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اس روایت میں آتا ہے کہ قریش نے فارس کو لکھا روم پہ اور رومیوں نے فارس، پھر انہوں نے فارس نے لکھا ان کو کہ تم لوگ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بحث کرو کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، حضور پاک اور آپ کے صحابہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں
اور اگر وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو جس جانور کو اللہ نے مارا ہے اس کو تو نہیں کھاتے، اور جس جانور کو خود ذبح کرتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں، تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو ان نے آگے جب یہ سوال کیا صحاب رسول اللہ سے تو حضور کے صحابہ بھی کچھ گھبرائے کہ یہ کیا بات ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ یہ دین سے نکلنے کی بات ہے، سمجھو کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَذْوِهِ بَعْضِنَا بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وقال السدي في تفسير هذه الآية إن المشركين قالوا للمسلمين، مشرکین نے مسلمانوں سے یہ سوال کیا كيف تزعمون أنكم تبتغون مرضات الله وما قتل الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم تأكلونه۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اگر تم اللہ کے حکم پہ چلتے ہو تو جو جانور مر گیا اس کو تو اللہ نے مارا ہے، تو جس کو اللہ مارتا ہے وہ تم حرام سمجھتے ہو، اور جس کو تم خود ذبح کرتے ہو اس کو حلال سمجھتے ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ آیتیں نازل کی، وقال اللہ تعالی، اور آخر میں میرے رب پاک نے فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ اگر تم مشرکوں کی باتوں میں آؤ گے، اگر تم کافروں کی باتوں میں آؤ گے، اگر تم گمراہ لوگوں کی باتوں کو مانو گے تو وہ تو تمہیں بھی شرک میں ڈال دیں گے، لہذا بچ جائیں ان کی اتباع سے۔ وهكذا قال مجاہد والضحاک وغير واحد من بعض السلف وقوله تبارك وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم شريعا قول غيره وقدمت غير هذا والشرك۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے کافروں کی بات مانی تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ کیا مانا؟ کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی بات کو اللہ کے حکم سے ترجیح دے دی۔ اللہ فرماتا ہے جو ذبح کرو حلال، اب تم کہو حرام، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم چھوڑ دیا، غیر اللہ کا حکم لے لیا، اسی کا نام تو شرک ہے، تم شرک میں پڑ جاؤ گے۔ وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو اللہ کے سوا چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھا تھا۔ خدا کا کیا مانا؟ جیسے اللہ کا حکم مانا جاتا ہے وہ ان کا حکم مانتے تھے۔ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ عَبَدُوهُمْ، حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے پیروں کو اور مولویوں کو خدا بنایا تھا، حالانکہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو وہ خدا کیسے ہوئے؟ حضور پاک نے فرمایا وقال بلا انہم احلوا لهم الحرام وحرموا علیہم الحلال فاتبعوہم فذلک عبادتہم ایاہم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ان پیروں نے، ان مولویوں نے ان کے لیے بعض چیزوں کو حلال کیا اور بعض کو حرام کیا، جن کو انہوں نے حلال و حرام کیا تو جب ان نے ان کی بات مان لی تو گویا ان کو خدا بنا لیا، کیونکہ تحلیل و تحریم کا مالک صرف اللہ ہے۔ اب اللہ کے سوا بندہ کسی کے حکم پر کسی چیز کو حلال سمجھے تو نعوذ باللہ اس کو بھی اس نے خدا بنایا اور خدا کے ساتھ شرک کیا۔ تو اب خلاصہ بات کا یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کافروں نے اور مشرکوں نے ایک شبہ پیدا کیا تھا مسلمانوں کے دل میں، اور یہ عادت یاد رکھیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے پاس دلیل شریعت کوئی نہیں ہوتا، وہ اسی طرح شبہات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ انہوں نے شبہ یہ ڈالا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو جو جانور مر گیا ہے اس کو اللہ نے مارا ہے، اور جس جانور کو ہم نے ذبح کیا ہے اس کو ہم نے مارا ہے، تو لہذا جو اللہ مارے وہ حرام ہو گیا، جو ہم مارے وہ حلال ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ تو خدا کے خلاف ہے بات۔ تو اب مسلمان بھی گھبرائے، کیونکہ جب دشمن کوئی دماغ میں شبہ ڈالتا ہے تو ایک عام آدمی جب علم نہ ہو تو گھبرا جاتا ہے کہ بھئی واقعی بات تو عجیب ہے۔ اس پر اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ پہلے تو یہ بات بھی غلط ہے کہ بندے نے جو ذبح کیا ہے تو بندے نے مارا ہے، یہ ظاہری شکل ذبح کرنے کی تو بندے کی ہے، لیکن اگر اللہ توفیق نہ دے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟
سمجھیں بات کو. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا یا نہیں؟ یا نعوذ باللہ دکھالا تھا؟ یعنی آپ نے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، لٹا دیا، چھری لے کے گردن پہ رکھ دی اور زور لگا کے ذبح کرنا چاہا، لیکن ذبح نہ کر سکے. معلوم ہوا کہ بندہ لاکھ زور لگائے وہ ذبح نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے. اس بندے کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ. وہ جو چھری آپ چلا رہے ہیں اس لوہے کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. توفیق ذبح دینے والا کون ہے؟ اللہ. جانور کو ذبح پہ راضی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اصل تو سب کو اللہ ہی مار رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ یہاں واسطہ کوئی نہیں، یہاں واسطہ ہے اللہ کے سوا، تو کوئی مار ہی نہیں سکتا. ایک بات. دوسرا، اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک نظام ہے کہ میری مخلوق میں جو جانور ہم نے حلال کیے ہیں ان کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو ذبح کرو اور ایک ذبح بھی میرے نام پہ کرو. اگر اللہ کا نام نہ ہو اور ذبح ہو تب بھی حلال نہیں. اگر اللہ کا نام ہے لیکن ذبح نہیں تب بھی جانور حلال نہیں. مثلا آپ ایک ڈنڈا لے لیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور ڈنڈا ماریں اور جانور مر جائے تو حلال نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا نام تو آیا ہے لیکن ذبح نہیں ہوا. آپ پہاڑ کی چوٹی سے کھڑے ہو کر ایک بکری کو باندھ کے نیچے پھینک دیں بسم اللہ اللہ اکبر، نیچے جاتے تو مر جائے گی، لیکن وہ حلال نہیں ہوگی کہ اللہ کا نام آیا لیکن ذبح نہیں آیا. اچھا، ایک آدمی نے ذبح کیا ہے، باقاعدہ رگیں کاٹی ہیں، خون نکلا ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو حلال نہیں ہوا. تو دونوں چیزیں اکٹھی ہوں، اللہ کا نام بھی ہو اور جانور کو ذبح بھی کیا جائے، تب جا کر جانور حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جن پہ اللہ کا نام بھی لیتے رہو، ذبح بھی کرتے رہو، لیکن حلال. آپ کتے کو اگر ذبح کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر 10,000 دفعہ پڑھتے رہیں تو حلال ہو جائے گا. آپ خنزیر کو ذبح کریں اور 1 کروڑ دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں تو حلال ہو جائے گا. کیوں؟ وہ نجس العین ہے، اللہ نے فرما دیا وہ حرام ہے، وہ حلال ہوتے ہی نہیں. تو ہم اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں یا اپنے عقل پہ چل رہے ہیں؟ ایک. دوسری بات یاد رکھو، ہر بندے میں ایک نفس ہے، یا چلو آپ اتنی باریک بحث میں نہ جائیں، ایک جسد ہے، ایک جان ہے، یوں سمجھ لو. ایک اس میں اللہ نے روح پھونکا ہے. ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے تو اس میں کیا ہے؟ ایک اس کی جان ہے اور ایک روح ہے. روح نہ ہو تو بندہ ختم، مردہ ہو گیا، اور روح ہے تو بندہ زندہ ہے. اصل جو قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، یاد رکھو. اسی طرح آپ قرآن میں آپ غور کریں تو مسئلہ ذرا آسان ہو جائے گا. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کئی عرصے تک جنت میں آدم علیہ السلام کا جسد بنا کے اللہ نے چھوڑ دیا. اب جنت میں ایک لمبا جسد پڑا ہے، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہے، سر ہے، ایسے بس ڈھانچہ ہے. اب کسی کو پتا نہیں کہ کیا ہے. ملائکہ دیکھتے ہیں کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور حکم کیا دیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرمایا ملائکہ جب میں اس کو بنا لوں اور اس کو اپنی روح میں سے میں جب روح پھونکوں تو تم سجدے میں گر جاؤ. کیوں؟ اصل چیز تو وہ روح ہے نا. وہ روح اس کے اندر آئے گی تو آدم بنے گا نا. جب تک روح نہیں آئی ہو تو پھر جسہ ہے لیکن آدم کا اطلاق اس پر نہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جاؤ. اللہ نے آدم میں روح پھونکی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب ملائکہ سجدے میں گرے. تو اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے جو اللہ نے اس میں پھونکی. اور روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے آ کے کافر پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ روح کیا چیز ہے. آپ ان کو بتا دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیفیت کیا ہے، بس میرے رب کا امر ہے، حکم ہے. اس لیے روح کا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو اللہ نے علم نہیں دیا. فرمایا وما اوتیتم، تم ساری کائنات کے بندے جتنا علم دیے گئے ہو وہ تو بڑا تھوڑا سا علم ہے. یہ تھوڑا ہے کہ میں نے تم کو سارا علم دے دیا ہے، تمہیں تو ذرا سا علم ہے. اگر سارے عالم کا علم بھی اکٹھا کرو اللہ کے علم کے مقابلے پہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس چڑیا نے سمندر سے اپنی چونچ میں جو قطرہ پانی کا لیا ہے، سمندر کا پانی کتنا کم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر کیا بات کرتے ہو، ایک قطرہ چونچ میں آنے سے سمندر میں کیا کمی آئے گی؟ تو خضر نے فرمایا تو پھر سن لو علمی و علمک و علم الخلائق کلہم، میرا علم تیرا علم اور اللہ کی ساری مخلوق کا علم ملا کے اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں کمی ہوئی ہے. اتنا علم ہے اللہ کا، تم تو تھوڑا سا علم دیے گئے اور روح کی بات کرتے ہو. تو اب یاد رکھو کہ اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے. اصل اہمیت جو ہے وہ روح کی ہے. اسی لیے علماء اولیاء اللہ جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں کہ اصل جسد بندہ کا علاج ظاہری تو ممکن ہے، اصل علاج یہ ہے کہ تیرا اندر ٹھیک ہو، تیری اصلاح ہو جائے، تاکہ تیرا نفس جو ہے وہ امارہ سے نفس لوامہ بن جائے، اور نفس لوامہ کے بعد نفس مومنہ بن جائے، اور نفس مومنہ کے بعد نفس مطمئنہ بن جائے. جب اس مقام پہ تو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر اللہ فرماتے ہیں نفس مطمئنہ جاؤ لوٹ کے اپنے رب کی طرف، چونکہ روح آیا بھی اسی کی طرف سے، لوٹ کے جائے گا بھی اسی کی طرف. اصل چیز روح، یاد رکھو. اب جب جانور ذبح کریں تو اس کا روح نکل رہا ہے نا، تو روح نکالنے کے لیے حکم ہے کہ اس رب کا نام لے کے نکالیں جس نے روح پیدا کیا. اس لیے ذبح میں شرط ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بھی لیں اور اس کو ذبح بھی کریں. اچھا، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ جس پر تم میرا نام لو لیکن نسبت غیر کی طرف کر دو، کسی پیر کی طرف کر دو، کسی قبر کی طرف کر دو، کسی آستان کی طرف کر دو، کسی لات عزا منات بت کی طرف کر دو، کسی بادشاہ امیر حاکم کی طرف کر دو، وہ حرام ہو جاتا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، کیونکہ اب میرا نام کٹ گیا ہے. اللہ نے وضاحت فرما دی کہ میرا مدنی آپ ان کو سمجھا دیں، تم جاہل ہو، تمہیں نہیں پتا ہے ہمارے اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ جانور حلال تب ہوگا جب میرا نام بھی ہوگا اور ذبح بھی ہوگی. باقی میرے محبوب آپ نہ گھبرائیں، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ کافر جو ہیں یہ شیاطین ہیں، اور شیاطین الانس والجن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دماغوں میں باتیں گھڑ گھڑ کے ڈالا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جھگڑا کر سکیں، تاکہ اللہ کے نبی سے جھگڑا کر سکیں. آپ ان کی بات کبھی نہ مانیں، اپنے اللہ کے حکم پہ قائم اور دائم رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مکمل ان کے شبہات جو تھے ان کو رد کر دیا کہ تمہارے شبہات جو ہیں باطل ہیں. اب اللہ آگے مثال دیتے ہیں مومن کی اور کافر کی، ایمان کی اور کفر کی. فرمایا ومن کان میتن، اب من
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اب مفسر فرماتے ہیں هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا في الزراعة حالكا حائرا فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف ينصرف به والنور هو القرآن. اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ایک بندہ ہے، وہ کفر میں ہے، اندھیرے میں ہے، ظلمات میں ہے. ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، ہم اس کو ایمان نصیب کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہدایت والا بندہ جو نور قرآن کی، نور ایمان کی، نور اسلام کی روشنی میں ہے، اور وہ جو کافر اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ چھوڑیں ان باتوں کو. کافر جو ہیں وہ تو ظلمات میں ہیں، وہ اندھیروں میں ہیں، اور مومن جو ہے وہ نور ایمان کی روشنی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تک کوئی چیز اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے وہ زندہ ہے، اور جب وہ چیز اپنی ڈیوٹی دینے کے قابل نہ رہیں. دیکھو نا ابھی یہ قلم ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ لکھنا. اگر یہ لکھنا چھوڑ دیں، اس کی سیاہی ختم ہو جائے تو قلم تو ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، لکھتا نہیں تو کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے اور کیا کریں گے؟ حالانکہ قلم تو موجود ہے، بڑا اسی طرح ہے، سفید بھی ہے، چمکتا بھی ہے، رنگ بھی نہیں بگڑا، کچھ بھی نہیں بگڑا، لیکن لکھتا نہیں. پھر کوشش کی نہیں لکھتا، پھر کوشش کی نہیں لکھتا، اچھی طرح دیکھا پھر نہیں لکھتا. جب تنگ آئے گا کہ یار ختم ہو گیا، یار ختم ہو گیا، چھوڑو بس خلاص. کیونکہ جب وہ ڈیوٹی دینے کے قابل نہیں رہا تو اب زندہ بھی نہیں رہا. سورج روشنی نہ دے تو سورج کا کوئی فائدہ، پانی پیاس نہ بجھائے تو پانی کا کوئی فائدہ، اگر آگ جلائے نہیں تو آگ کا کوئی فائدہ. ہر چیز جو اپنی ڈیوٹی میں مشغول ہے وہ زندہ ہے، اور جو اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو جائے بیکار ہے، وہ مردہ ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. جب وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے تو گویا وہ مردہ ہے، اور جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے وہ زندہ ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل اللہ ان کو ہر وقت جو ہے ایک بات کا فکر ہوتا تھا کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا میں 2-4 دن گزرے پڑھ رہا تھا کہ ان کی بیماری میں جب موت کا وقت قریب تھا، اتنا ضعف ہو گیا تھا، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ اپنی چارپائی پر بھی اٹھ کے بیٹھنے کی سخت نہیں رکھتے تھے. حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی ساتھی ایسے پیچھے سے پکڑ لیتے تھے اور اشارے سے نماز ادا کرتے تھے. اتنی کمزوری کا عالم تھا. اس دور میں کسی نے 300 روپے کا منی آرڈر بھیجا، اور اس دور میں 300 روپے تو بڑی بات. اور منی آرڈر کے ساتھ اس نے لکھا کہ حضرت یہ پیسے 300 روپے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. آپ کو میں نے فلاں تاریخ میں ایک کام کے لیے لکھا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا کام ہو جائے. اللہ نے میرا کام کر دیا ہے، اور میں نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو حضرت کو 300 روپے بھیجوں گا. تو لہذا میرا کام آپ کی دعا سے ہو گیا ہے اور میں پیسے آپ کو بھیج رہا ہوں. اب حضرت کو وہ سنایا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس کو پیسے واپس کر دو. اس کو کہو کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت پہ پیسہ لینا حرام ہے. یعنی موت ہے، اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اللہ کا اتنا خوف ہے کہ پیسے کیسے رکھ لوں. انہوں نے کہا آپ نے مجھے کہا نا دعا کرو، میں نے آپ کے لیے دعا کی، تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ تو عبادت ہے.
تو جب میں نے بھی اللہ کے آگے تمہارے لیے دعا کی تو اس کے بدل میں پیسہ لینا تو حرام ہے، تو کیسے میں پیسے لے لوں؟ واپس کر دو۔ اب اس وقت اتنی باریکیوں کا وجہ کیا ہے کہ دل زندہ ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ 6 فٹ کی لاش ہو، زکات صدقات حلال حرام بینک سود جو بلا ہو، ہر چیز آیت فنا در فنا، کھاؤ پیو مزے کرو۔ کیا ہے کہ لاش ہے چلتی پھرتی، مردہ ہے، زندہ نہیں۔ زندہ ہو تو رب سے ڈرے نہیں۔ اسی طرح حضرت کو کسی دوسرے نے بھیجا کہ جی 300 روپے کا منی آرڈر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ مالک ہیں، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اس کا منی آرڈر سنایا گیا کہ حضرت اس طرح فرمایا اس کو بھی واپس کر دو، کہ اس نے پہلے لفظ میں تو لکھا ہے کہ آپ مالک ہیں، اور دوسرے میں لکھا ہے کہ جہاں چاہیں خرچ کریں، تو اس کا معنی ہے میں اس کا وکیل ہوں، مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں کہاں خرچ کروں۔ تو مالک اور وکیل میں بڑا فرق ہوتا ہے، ابہام دور نہیں ہو رہا، پیسے واپس کر۔ کہ اگر اس نے مجھے مال کا مالک بنا دیا ہے تو میں مالک ہوں، بس میری مرضی، پھر مجھے اختیار کیوں دے رہا ہے بعد میں کہ جہاں چاہو خرچ کرو؟ اس کا معنی ہے کہ میں مالک نہیں رہا، اب وکیل بن گیا، تو اب پتہ نہیں وہ مجھے وکیل بنا رہا ہے کہ جہاں خرچ کروں، یا مجھے مالک بنا رہا ہے، لہذا ابہام ہو گیا ہے، میں پیسے حلال نہیں سمجھتا، واپس بھیج۔ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، ایمان سے کہو تم نے کبھی پیر کو پیسے دیے؟ انہوں نے بھی ایسا فرق نکالا ہے؟ کبھی پوچھا بھی ہے مرید کیا خیال ہے، کہاں سے لائے ہو پیسے، سود کے ہیں، چوری کے ہیں، ڈاکے کے ہیں؟ کبھی پوچھا بھی ہے اس نے کہ بھئی تمہاری تو زمین ہے 2 ایکڑ، کوٹھی تمہاری ہے 10 لاکھ کی، یہ مرید کیسے بنی اس میں جو مجھے بٹھا کے کھانے کھلا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ دل مردہ ہے، لاشیں ہیں چلتی پھرتی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا، کھانا پینا تو جانور زیادہ کھاتے ہیں، ہم سے زیادہ۔ تم 1 کلو کھاتے ہو، جانور تو 50 کلو کھا جاتا ہے۔ تم 1 کلو ہضم کرنے کے لیے بھی دوائیں کھاتے ہو، جانور تو کوئی دوائی بھی نہیں کھاتا، ٹھیک ٹھاک ہضم کر لیتا ہے۔ تم 1 بیوی کو راضی نہیں کر سکتے ہو، جانور تو 100 جانوروں پہ چڑھتا رہتا ہے، تو اس کی قوت تو ہر لحاظ سے تم سے زیادہ ہے۔ پر تمہارے اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق تو یہ تھا کہ تم اللہ رسول کے حکم میں پابند ہو جاؤ، اور جب حلال ہوتا ہے تو پھر اس کی پتہ ہے برکتیں کیسے ہوتی ہیں۔ ایک دن حضرت ابی ہریرہ آ گئے حضور کی خدمت میں، حضور نے فرمایا ابی ہریرہ یہ کیا ہے تمہاری تھیلی میں بھائی؟ حضور نے کہا حضور کھجور ہے، اور کیا ہے، غریب آدمی کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے، تھوڑی سی کھجوریں تھیں اتنی سی۔ حضور نے کہا یہ حضور کھجوریں ہیں تھوڑی سی۔ حضور نے وہ کھجوریں اپنے ہاتھ میں لے لی، لینے کے بعد فرمایا ابی ہریرہ ان کو اپنی تھیلی میں ڈالو۔ تھیلی میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بات سنو، اس تھیلی سے جب تمہیں کھجوروں کی ضرورت پڑے تو ہاتھ ڈال کے نکال لیا کرنا، کبھی ساری کھجوریں نہ الٹ دینا باہر، اس کو باہر نہیں ڈالنا سب کی سب، بس جب ضرورت پڑے اندر سے ہاتھ نکال کے کھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بہت اچھے رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ وہ تھیلی میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھ کے رکھی ہوئی تھی، جب بھوک لگے ہاتھ ڈال کے نکال لیا۔ کہتے ہیں ناکل ونطعم ناکل ونطعم ناکل ونطعم، میں کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا، کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا۔ حضور کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، عمر کا زمانہ گزر گیا، عثمان کا زمانہ آیا، کھجوریں نہیں ختم ہوئی۔ خود اندازہ کرو کتنا سال۔ اور پھر تمہاری ہماری طرح تو نہیں تھا نا ابو ہریرہ کہ رمضان میں افطار کے لیے کھجور لے آئے نا، ہمارا پاکستانی بھائی تو چھپا کے رکھتا ہے، ادھر والا نہ دیکھ لے کہیں، کھجور اچھی ہو نا جی تو ماشاءاللہ کپڑا بھی اوپر دے کے بیٹھتا ہے، ہاں یہ مانگے ٹانگے کی ہو تو پھر رکھ لیتا ہے۔ پہلے تو اچھی خریدتا ہی نہیں، الحمدللہ اتنی ہمت ہی نہیں ہے، وہ اچھی سگریٹ خرید سکتا ہے، وہ اچھا سگار خرید سکتا ہے، اچھی کھجور نہیں خرید۔ کتنے لوگ ہیں ایمان سے تم میں سے جو امبر لے کے جاتے ہیں، اجوا لے کے جاتے ہیں، اب بھی کھجوریں ہیں جو 400 ریال کا 1 کلو ہے،
تم نے کبھی خریدا ہے؟ تم تو ضرب دینا شروع کرو گے 400 ضرب 14 روپے 70 پیسہ، تو ویسے بے ہوش ہو جاؤ گے تو خریدو گی کیا؟ تم نے کیا خریدنا ہے اللہ کے بندے؟ یہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ناکل و نطعم، کہتے ہیں میں کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا، پتہ نہیں کتنے بسق، کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کتنے من لوگوں کو کھلا دیا ہوگا، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان کی خلافت میں جب حضرت عثمان کے قتل کا حادثہ ہوا، کہتا ہے پتہ نہیں وہ تھیلا میرا کٹ گیا، گر گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، بس وہ برکت جو تھی میرے محبوب کے ہاتھوں کی وہ ختم ہو۔ تو وجہ کیا ہے کہ رزق حلال اور ہاتھ کس کے لگے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلانے والا کون ہے؟ صدیق۔ کیسے برکت نہ دیں؟ ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تمہارا فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم 100 روپیہ رکھتے ہیں 7% سود ملتا ہے تو 107 ہمارے بن جاتے ہیں، تم نسخہ بتاتے ہو 2.5% کاٹنے والا، تو ہمارے تو باقی 97.5 رہ جاتے ہیں، ہم کیسے مان لیں گے اس میں فائدہ ہے اس میں گھاٹا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ بیٹھتا ہی نہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے نہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ فرماتے ہیں میں ربا کو مٹا دیتا ہوں اور صدقات کو بڑھا دیتا ہوں۔ اب دیکھ لو کہ جتنے ملک سود پہ چل رہے ہیں، مر رہے ہیں، ٹیکسوں پہ ٹیکسیں لگا رہے ہیں، لیکن قرضے ختم نہیں ہوتے، برباد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایمان سے کہو نا، کبھی غور کرو نا کہ ملک ہیں لیکن روز مر رہے ہیں، کافروں کے دروازے پہ پڑے ہیں، پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں سے جوتیاں کھا رہے ہیں لیکن ٹیکس لگا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرضہ دینا ہے، کریں کیا؟ کیا ہے؟ وہی سود در سود در سود۔ اور وہ کافر کتنا سمجھدار ہیں، جب دیکھتا ہے کہ اب ان کے چمڑی سے خون نکلنا مشکل ہو گیا ہے تو 2 سال کی مہلت دے دیتا ہے، کہتے چلو جی اس قرضے کو ہم ری شیڈول کر دیتے ہیں۔ کتنی مہربانی کر دی ہم نے، کہ اس کو پتا ہے کہ اگر نہ کروں تو یہ تو مر گئے، ملے گا ہی سارا ہی نہیں ملے گا، ان کو رکھو تو صحیح نا، کہ چلو امید تو ہے نا اگلے سال ذرا گوشت بن جائے گا تو پھر چمڑی ادھیڑ لیں گے۔ تمہارے سامنے ہے نظارہ، اور آج ہم اللہ کے کعبے میں، قرآن میرے سامنے ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں کہہ دیں کہ سود بند کر دیں، اگر 2 سال میں آپ پر کوئی قرضہ ہونا تو جو سزا تجویز کریں مجھے قبول۔ بالکل اللہ سے جنگ بند کر دو، سود بند کر دو، بالکل کھلا اعلان کر دو، جسے میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو کہ تمام سود ختم، ربا حرام، آپ اعلان کر دیں میرے محمد مدنی کے راضی کر دیں، اللہ کو راضی کر دیں، اعلان کر دیں، اور تمام دنیا کے ٹیکس ختم کر کے زکوٰۃ نافذ کر دیں، اعلان کر دیں کہ ہر آدمی زکوٰۃ والا زکوٰۃ جمع کرائے، اور غریب کو تو دینی ہے، غریب سے لینا ہے ہی نہیں۔ تم تو لیتے غریب سے ہو، امیر کو تو تم کروڑوں روپے معاف کر دیتے ہو، بدبخت۔ تم تو چمڑی غریب کی ادھیڑتے ہو نا۔ اب ایمان سے کہو بجلی میں جتنے لوگ پکڑے گئے کتنے غریب پکڑے گئے؟ وہ غریب تو پہلے ڈبل بل دے رہا ہے، پکڑا کیا جائے؟ یہ سارا ظلم کیوں ہے کہ تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا؟ چلتی پھرتی لاشیں ہو، زندہ نہیں۔ زندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کے حکم پہ چلے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے میرا محبوب جس کو ہم نے زندہ کیا ہے وہ زندہ کیسے ہے؟ کہ ہم نے ہدایت دی، ہم نے اس کو گمراہی سے نکال لیا، ہم نے اس کو توفیق دی اپنے پیغمبروں کی اتباع کرنے کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کو ایسا نور دیا،
ایسی روشنی دی کہ وہ ہر وقت لے کے لوگوں میں پھرتا ہے، اور وہ اس روشنی میں چلتا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اور وہ روشنی کس بات کی ہے؟ وہ قرآن کی روشنی ہے، اسلام کی روشنی، ایمان کی روشنی۔ کما رواہ لوفی نبی طلحہ ابن عباس وقال صدی الاسلام بالکل صحیح، وہ روشنی قرآن کی ہو تب بھی ایک بات، اسلام کی ہو تب بھی ایک بات۔ کمم مثلہ فی الظلمات الجہالات والاہواء والضلالات المتفرقۃ، اللہ نے فرمایا میرا بدنی اور وہ بندہ جو کفر کے اندھیروں میں پڑا ہے، کبھی بتوں پہ سجدہ، کبھی گنگا جمنا پہ سجدہ، کبھی دیوی دیوتا پہ سجدہ، کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی سورج کو سجدہ، کبھی درختوں کو سجدہ، وہ اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، وہ میرے مومن کے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ تو مردہ ہے، یہ زندہ ہے، یہ نور میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں چلتا نا، جو چمکتی ہوئی چیز دیکھتا ہے گر جاتا ہے، سانپ کو پھنکارتے ہوئے دیکھتا ہے تو گر جاتا ہے، کسی پیر کی اونچی قبر دیکھتا ہے تو گر جاتا ہے، سورج کی چمک دیکھتا ہے تو گر جاتا ہے، چاند کی نور کی کرنیں دیکھتا ہے تو گر جاتا ہے، اور سورج شہاب ثاقب کو ٹوٹتے دیکھتا ہے تو گر جاتا ہے، اندھیرے میں ہے، کبھی ادھر بھٹکتا ہے، کبھی ادھر بھٹکتا ہے، پتہ نہیں کہ راستہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ليس بخارج منا لا يهتدي إلى من فضل ولا مخرج مما هو فيه وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره ومن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل۔ ایک حدیث پاک ہے جس کو مسند امام احمد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور محبوب کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق خلقہ فی الظلمۃ، اللہ نے اندھیرے میں اپنی ساری مخلوق کے ارواح کو پیدا کر کے اندھیرے میں رکھا، ثم رش علیہم نورہ، پھر اپنا نور جو ہے ان پہ برسایا، جن پہ وہ نور آ گیا وہ ہدایت پا گئے، جن پہ نہ آیا وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گئے، وہ ہدایت سے محروم ہو گئے، جن کو وہ نور ملا وہ راستے پہ آ گئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اللہ تبارک و تعالی دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اللہ ان کو اندھیروں سے نکالتے ہیں کفر کے، شرک کے، ایمان کی طرف، اور جو کافر لوگ ہیں وہ الٹا مسلمانوں کو ہدایت سے نکال کے شرک و کفر کے اندھیروں میں ڈالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ کافر جو ہیں یہی جہنم والے ہیں، ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، جلیں گے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب رحمت دو جہاں اپنی امت کو سمجھائیں کہ ایک وہ بندہ ہے جو سر کے بل، منہ کے بل الٹا ہو کے چلتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو سیدھا سڑک پہ جا رہا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ اس لیے فرمایا جیسے وہ برابر نہیں ایسے کافر اور مسلمان بھی برابر نہیں۔ وکما قال تبارک و تعالی مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کافر اور مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک اندھا ہے ایک دیکھنے والا، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایک سننے والا ایک بہرا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے مومن اور کافر بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، توحید والا اور شرک والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے آگے جھکنے والا، قبروں پہ سجدے کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کو غوث ماننے والا اور پیروں کو غوث اعظم ماننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کو پکارنے والا اور دستگیر کو پکارنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ مومن ہے وہ کافر ہے، مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا دوسرے مقام بھی میرا مدنی حل یستویان مثلا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں ہدایت پکڑتے ہو؟
كما قال تعالى فما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ نے فرمایا میرے محبوب لما یستوی الاعمی والبصیر، آنکھوں اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات ولا النور، اندھیری اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظل ولا الحرور، ٹھنڈا سایہ اور دھوپ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ چاہے جس کو چاہے سنا دے، ہدایت دے دے. وہ چاہے تو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ پیدا کر دے، وہ چاہے تو ولید کے گھر میں خالد پیدا کر دے، وہ چاہے جناب تو آزر کے گھر میں خلیل پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو نوح کے گھر میں کافر پیدا کر دے. اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے سنائے، جس کو چاہے نہ سنوائے. تمہارے بس میں نہیں ہے کہ ان مردوں کو سنواؤ. وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر. میرا مدنی یہ جو مردہ ہیں گویا قبروں میں، ان کو تم نہیں سنا سکتے ہو، اور تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم ڈراتے رہو. مانے ان کی مرضی، نہ مانے ان کی مرضی، پھر میں جانوں گا. والآيات في هذا كثيرة ووجد المناسب ضرب المثل هنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة وجعل الظلمات والنور. اللہ پاک نے جیسے ابتدائی سورت جب آپ نے پڑھی تھی سورت نام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اسی کی طرح وہی مثالیں آ رہی ہیں کہ وہ ذات پاک جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے اندھیری اور نور کو پیدا کیا. تو کبھی اندھیری اور نور برابر نہیں ہو سکتے، کبھی آسمان و زمین برابر نہیں ہو سکتے، کبھی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. تو مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وضام آباد من مراد بهذا المثل جيران بعيران فقير عمر بن الخطاب وهو الذي كان ميتا وحياه الله وجعل له نور يمشي به في الناس وقيل عمار بن ياسر واما الذي في الظلمات ليس بخارج منها ابو جهل عمرو بن الشام لعنه الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ جو مثال دی ہے کہ دو شخص تھے معین، ایک حضرت عمر بن الخطاب کہ اندھیریوں میں تھا، لیکن اللہ نے کیسے نکالا؟ قرآن سنا بس عمر آ گیا رستے. اور عمر بن ہشام ابو جہل اندھیروں میں رہا، عمر اندھیروں سے نکل کے نور میں آ گیا. اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ عمار ابن یاسر کی مثال ہے. بہرحال حضرت عمر کی مثال ہو یا عمار ابن یاسر کی، معنی یہ ہے کہ ایک طرف توحید والا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، شور پکار کے قابل، نظر نیاز کے قابل، عبادت کے قابل کسی کو نہیں سمجھتا. اور ایک طرف ہے یا علی مشکل کشا، یا حسین، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا دستگیر، یا غوث اعظم، یا پیر مشکل کشا. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بالکل اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، باقی تمہاری مرضی، تم مانو مانو، نہ مانو نہ مانو. اللہ کے پیغمبروں اور علماء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حق بات پہنچا دیں بس. ان علیک الا البلاغ، میرا مدنی آپ کے ذمہ ہماری توحید پہنچانا ہے بس. اسی طرح فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. میرا مدنی آپ توحید پہنچا دیں بس، چھوڑ دیں، انہوں نے پھر میرے پاس لوٹنا ہے، ان سے پھر میں حساب لوں گا، میں پوچھوں گا. اس لیے خدا فرماتا ہے کہ جب مشرک، جب قبروں کے پجاری قیامت والے دن اٹھیں گے تو اللہ حکم دیں گے فرشتے ان سے بات کرو. لقد جئتمونا فرادا، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم زعمتم انهم فيكم شركاء. اللہ فرمائیں گے ظالمو آج تم پھر اسی طرح آگے خالی ہاتھ. اور کدھر گیا سونا چاندی، مال متاع، کوٹھیاں چھوٹیاں، بینک بیلنس؟ وہ کہاں گئے جو تم نے سود کھایا؟
وہ کہاں گئے جو تم نے مسلمانوں کو لوٹا؟ وہ کہاں گئے جو تم نے کافروں سے بھی کمیشن لے گئے اپنے کاروبار کو چمکایا؟ کدھر گیا پیسہ؟ خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ جو کمایا تھا چھوڑیں۔ اچھا بتایا کہ تم اور تم نے وہ کدھر گئے؟ وہ کہاں گئے جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ داتا چھڑوائے گا، فلاں چھڑوائے گا، سفارش کرے گا؟ وہ کدھر ہیں؟ وما نرى معكم شفعاءكم، وہ تمہارے سفارشی کدھر ہیں؟ الذين زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا، گمان تھا کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کو ہماری بات کہہ کے چھڑوا لیں گے، وہ کدھر ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے بلاؤ کدھر ہیں شفاء کو؟ اور یاد رکھو اللہ والے تو کبھی نہیں، اور جو اللہ کے سوا اللہ کی عبادت پہ راضی ہوں گے، جیسے جن ہیں، شیطان ہیں، بت ہیں، اللہ حکم دیں گے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ حکم دیں گے ملائکہ حاضر میرا اللہ، انہوں نے سورج کا پوجا کیا تھا، اللہ فرمائیں گے سورج کو بھی، ان کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ ان نے سورج کو خدا سمجھا تھا، آج دیکھ لیں گے ان کا خدا کہاں ہے۔ اچھا انہوں نے بتوں کو بنایا تھا میرا شریک، ان کو بھی ڈالو ان کے ساتھ جہنم میں۔ اس لیے اللہ فرماتے ظالمو یہ ہے تمہارے خدا، یہ معبود ہیں جو آج جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن مومن ہے، کافر کافر ہے، نور نور ہے اور ظلمت ظلمت ہے۔ وقوله تبارک وتعالی، اب مفسر فرماتے والصحیح ان الآیت عامۃ یدخل فیہا کل مومن وکافر۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ آیت کا حکم جو ہے عام ہے، ہر مومن اور ہر کافر کو شامل ہے۔ وقوله تعالی کذالک زین الکافرین ما كانوا يعملون، اے حسن لهم ما كانوا فيه من الجهاد والضلال قدر من الله حکمت بالغہ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کفر اختیار کیا، ہم نے بھی ان کو کفر مزین کر دیا، اسی میں پڑے رہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اگر انہوں نے ہدایت کو اختیار نہیں کیا، زین للذین کفروا، ان کافرین کے لیے جو ان کا غلط عقیدہ ہے پھر اسی کو ان کے دماغوں میں اچھا بنا دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہدایت میں ہیں، ہم صحیح رستے میں چل رہے ہیں، اور پھر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اللہم ثبتنا علی القول الثابت، اور دعا کریں کہ جب مرنے کا وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ کے کعبے میں دعا کریں اللہ ہر بندے کو موحد بنا دے، اللہ توحید کا سپاہی بنا دے، میرے مدنی کی سنت کا شہدائی بنا دے، اللہ دشمن بدعت کا دشمن بنا دے اور سنت کا عاشق بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے ہدایت کے رستے کھول دے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے بس منہ سے دعا نکلتی ہے اور منظوری آ جاتی ہے۔ عید میلاد النبی پر نبی کریم کو ثواب پہنچانے کے لیے جو نیاز دی جاتی ہے، اور غوث العظم، ماشاءاللہ اللہ تو صرف غوث ہے، پیر اعظم بھی ساتھ ہے۔ غوث کس کا نام ہے؟ تو پیر ہوا غوث وہ تو اللہ سے بھی بڑا ہو گیا نا، الاعظم ہو گیا نا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور پھر نام کیا ہوتے ہیں مسلمانوں کے؟ ہے موحد، نام ہوگا غوث بخش، پیر بخش، فقیر بخش، حسین بخش، محمد بخش، کلندر بخش۔ اللہ کا تو نام ہی نہیں، اللہ تو چھٹی پہ ہے نا۔ یہ مسلمان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اسرائیل کے نصرانی اور یہودی نام رکھیں عبد المسیح تو وہ تو کافر ہو جائیں، اور تمہارا مسلمان رکھے عبد النبی تو وہ مسلمان ہے، عبد المصطفیٰ وہ مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ۔ یاد رکھو کہ یہ عید میلاد بھی سنت محمد مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ یہ میلاد جو ہے دراصل سب سے پہلے اس کے ایجاد کرنے والے عیسائی ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد سے تاریخ میلادی بنائی ہے
یہ جو آپ کے پاس 1999 کا مہینہ چلتا ہے نا، یہ بھی میلادی ہے. کیا معنی ہے؟ شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش. اور اسی طرح مسلمانوں میں میرے مدنی پاک کے 600 سال بعد ایک بادشاہ گزرا ہے مظفر، جس نے یہ ایجاد کیا عید میلاد النبی کو. اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ سنت مصطفیٰ سے تعلق ہے، نہ کبھی صحابہ نے منایا، نہ اہل بیت رسول نے منایا. یہ بدعت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. اسی طرح غوث اعظم کی نیاز، یہ سارا کفر و شرک ہے کہ خیرات اللہ کے نام پر نیاز حسین کی. اللہ فرماتے ثواب بھی قیامت میں حسین سے لینا، میرے پاس نہیں ہے. انا اغنى الشرکاء، اللہ فرماتے جب تم میرے نام کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو اس سے جا کے مانگو، پھر جنت بھی، جہنم بھی، فیصلے بھی، ثواب بھی، جزا بھی، ہر چیز. مجھے شریکوں کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے ہمیشہ، اور پھر ایک بات یاد رکھو، اگر حضور کو ثواب ہی پہنچانا ہے تو سال میں ایک دن کیوں؟ 11 مہینے 29 دن تمہیں حضور سے محبت نہیں ہوتی؟ تو صاف ظاہر ہے کہ ایک رسم ہے، رواج ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اگر نماز میں ثنا نہیں پڑی لیکن کوئی اللہ کا نام تو لیا ہے نا، نماز ہو جائے گی. مصر میں عربی زبان بولی جاتی تھی یا بعد میں شروع ہوئی؟ عربی جو ہے نا، یاد رکھو یہ عربی 3 قسم کی. ایک ہے عرب بائدہ، وہ عرب قومیں جو ہلاک و برباد ہو گئی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، وہ بھی عرب تھے لیکن ہلاک ہو گئے، ان کی تو کوئی زبان باقی ہی نہیں. اس کے بعد ہیں عرب مستعربہ اور عرب عربہ، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکے میں عربی زبان سیکھی تھی، کیونکہ یہاں جتنے قبائل آ کے آباد ہوئے تھے، پانی کی وجہ سے جو قبیلے یہاں آباد ہوئے وہ عرب تھے. ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر عربی سیکھی ہے، ورنہ حضرت اسماعیل کی پہلی زبان جو ہے وہ سریانی تھی اور عبرانی تھی، وہ عربی نہیں تھی. اسی طرح پھر یہ عربی جو ہے وہ چلتی گئی جب حضرت عمرو بن العاص نے مصر فتح فرمایا. تو اس لیے بہرحال یہ عرب جو ہے ان کی 3 قسمیں ہیں، عربہ، مستعربہ اور عرب بائدہ. باقی باتیں تفصیل تاریخ میں ہوتی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں. ایک میرا دوست ہے، کسی کے پاس وہ ہوٹل میں کام کرتا ہے، اس نے مالک کی اجازت کے بغیر ہوٹل سے پیسے اٹھا لیے، حالانکہ وہ نمازی بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، مسلمان ہے. اس کا آسان علاج ہے کہ مالک کو وہ پیسہ واپس کر دے. جیسے اٹھایا ہے اسی طرح چپ کر کے ان کے پیسوں میں ڈال دے، کسی کو پتہ بھی نہ لگے کس نے اٹھایا کس نے نہیں اٹھایا. توبہ بھی کرے اور حق واپس لوٹا دے تو اللہ گناہ معاف کر دیں گے. جب تک مالک کا پیسہ واپس نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. باقی یہ تھوڑا ہے کہ اگر چوری کر لی تو نماز بھی چھوڑ دے، باقی عبادت کرتا رہے. اسی کے کرنے کا تو ڈر ہے جو آج بتا رہا ہے کہ میں نے چوری کیا ہے، ورنہ کون بتاتا. وادی نخلا جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے. امام کے پیچھے حنفی فاتحہ نہ پڑھیں اور شافعی ہیں تو پڑھتے رہیں. باقی دونوں ہاتھ سینے پہ باندھنا بھی حدیث میں موجود ہے، اور ناف پہ باندھنا بھی موجود ہے، اور ناف سے نیچے باندھنا بھی موجود ہے. کوئی جہاں باندھتا ہے کوئی بات نہیں. اگر نماز پڑھ رہا ہے اور بارش کے چھینٹوں کے پانی پڑ گیا کپڑوں پہ، اگر وہ گندی جگہ تھی، یقین ہے کہ پانی گندا تھا تو کپڑے پلید ہو گئے، نماز نہیں ہوگی. اور اگر جگہ صاف تھی، جیسے ہم حرم میں پڑھ رہے ہیں، اب یہاں پانی ہوتا ہے بارش کا، چاہے پڑ جائے، پتہ ہے کہ جگہ پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، کوئی بات نہیں. جنا کون تھے؟ شیعہ تھے، سنی تم جانو. تمہارا بڑا تھا، ہمارا تھوڑا بڑا تھا. تم جانو، تمہارا پتا، تمہیں پتا ہوگا وہ کون تھا. اچھا چلو جو بھی تھا پھر کیا کر لو گے؟ نہ ایک منٹ کے لیے چلو سنی تھا پھر کیا ہو گیا؟ شیعہ تھا پھر کیا ہو گیا؟ کیا کرو گے آپ؟ تو ایسے سوالات پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور نہ وہ کوئی مذہبی آدمی تھا، ایک لیڈر تھا، مر گیا. جو بندہ مر جائے اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، اس کے بارے میں اچھی بات کرو، بری بات سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی مذہب کیا تھا؟ نہ میری اس سے ملاقات ہے، نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا ہے.
نہ میں نے ان سے کبھی پوچھا ہے، نہ اس نے کبھی کتابوں میں لکھا ہے۔ سیاسی آدمی بھی کبھی لکھتا ہے کہ میں کیا ہوں بھلا؟ وہ تو ماشاءاللہ سب کو راضی کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے، یوم حسین ہو تو کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور یوم صدیق ہو تو کھڑے ہوں گے۔ قبروں پہ ماشاءاللہ چادریں چڑھانی ہوں تو حاضر ہیں، اور بتوں پر چڑھانی ہوں حاضر ہیں، مندروں میں جا کے گھنٹے بجانے ہوں تب بھی حاضر ہیں۔ اس لیے یہ معاملات مولویوں کے ذمہ نہیں ہوتے۔ پاکستان میں ایک دوست مراسل بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، مدرسہ، اچھا مدرسہ بنا رہے ہیں، اس کا نام تجویز کر دیں۔ مدرسہ جو ہے نا جی، کوئی نام صحابہ کے نام پہ رکھ دیں، جیسے یہاں مکے میں آپ نے دیکھا ہے نا، مدرسہ بلال ابن ابی رباح، مدرسہ عبداللہ ابن مسعود، مدرسہ زید بن ثابت، مدرسہ ابی ابن کعب، مدرسہ ابو بکر الصدیق، مدرسہ سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، جس صحابی کے نام پہ رکھ دو، سبحان اللہ، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا۔ میں پہلے متعلقہ جس ملک میں بھی ہو نکاح کرنے کا ارادہ نہیں کروں گا تو نہ کرو، میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہے آپ سے کہ کرو، کوئی بات نہ کرو۔ قیامت کے دن سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی فنا ہوگا؟ نہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو قیامت کے دن سب فنا ہو جائیں گے؟ اللہ کا عرش باقی رہے گا، جنت رہے گا، حوریں رہیں گی، سب رہیں گے، یعنی اللہ چاہے تو ہر چیز قابل ہلاک ہے۔ یہ تو نہیں سب فنا ہو جائیں گے، یہ کس نے لکھا ہے آپ؟ اچھا پہلے مجھے آپ یہ سمجھائیں، آپ کو عرش کرسی سے کیا پڑ گئی؟ اپنے نماز کے مسئلے تو حل کرو۔ نہیں، اپنا حلال حرام، نماز، روزہ، توحید، عبادت، عقیدہ، مسئلہ، معاملات، یہ مسئلے حل کرو۔ تمہیں عرش کرسی کا کیا فکر ہے بھلا؟ عرش کس کا ہے تو اللہ جانے، تمہیں کیا فکر پڑ گیا؟ نہ تمہیں کیا فکر ہے؟ ایسے بس فارغ جو بیٹھے ہیں تو کیا کریں گے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں ہمارے علم کی دلیل۔ یہ علم کی دلیل نہیں، یہ جہالت کی دلیل ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال پوچھا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں ایسا سوال جو پوچھوں گا تو مولوی حیران ہوگا، سمجھے گا بڑا عالم ہے، یار مشکل سوال پوچھے، تو جاہل کی بات ہے، عالم کی بات نہیں۔ یہ تو اجہل، جو اجہل الجہلا ہو وہ پوچھتا ہے، جو جاہل سے بھی 100 ڈگری نیچے ہو، کہ جس کام کا ہمارے ذمے نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھنے کا کیا مطلب؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں جی روح کا رنگ کیا ہے، میں بتا سکتا ہوں؟ نہیں، آپ مجھ سے کہیں کہ روح کا رنگ کیا ہے، مجھے کیا پتا؟ ہاں ایسے پیر موجود ہیں جن کو روز اللہ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، حضور بھی ملتے ہیں، ٹکٹیں مانگتے ہیں، ان سے ملیں آپ، یہ مسئلے وہ حل کر دیں گے۔ یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، عصر عشاء کی سنتوں میں 2 رکعت کی تشہد پوری پڑتا ہے، کوئی بات ہی نماز ہو جاتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب 2 رکعت پڑھ لے تو تشہد اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھے، اور پھر جب آخری تشہد پڑھے تو پوری پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک پوری بھی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں جس میں کفر اسلام آ جائے۔ اگر مرد اپنے خامد عورت کے لیے داڑھی منڈوا دے، آپ نے بات نہیں سمجھی۔ اگر عورت خامد سے مطالبہ کرے کہ داڑھی منڈواؤ، مجھے داڑھی پسند نہیں، تو نبی کی سنت پہ انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، بات کو سمجھا کرو۔ ایسی عورت کافر ہو جاتی ہے۔ یہ تو کھلا ہوا مسئلہ ہے، ایک ہے سنت پہ عمل نہ کرنا، ایک ہے حضور کی سنت پہ اعتراض کرنا۔ تو اعتراض کرنے والا، ہم تو کہتے ہیں حضور کے شہر پہ بھی کوئی اعتراض کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ سنت تو بڑی بات ہے۔ ایک آدمی ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، میری کوتاہی ہے، تو کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ بار بار منڈائے گا تو کبیرے کا مرتکب ہو کے فاسق بن جائے گا، لیکن کافر نہیں بنے گا۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہاری داڑھی مجھے گندی لگتی ہے، منڈا ڈالو داڑھی ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تو اب نبی کی سنت پہ اعتراض کر رہی ہے، وہ کافر ہو گئی۔ جب کافر ہوگی تمہارا نکاح خود بخود ختم ہو گیا، بیوی رہی ہی نہیں، اس کو گھر بھیجو، جان چھوڑو۔ بالوں میں اگر ہم کالا خضاب لگائیں وہ منع ہے،
اس میں ملا دیں مہندی وغیرہ تو پھر ٹھیک ہے. رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے حدیث میں اور نہ کرنا بھی ثابت ہے. کوئی لڑنے کی بات نہیں. لڑانے والے اور مولوی بہت ہیں, مجھے تو چھوڑ دو اللہ کے لیے. ایک مولوی تو رہنے دو جو نہیں لڑاتا. لڑانے والے بہت ہیں. میرے نزدیک دونوں کی نماز ٹھیک ہے, اللہ قبول فرمائے. میں کہتا ہوں کہ مل کے کوشش کرو جو نماز پڑھتا نہیں. جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو. چھوٹے چھوٹے مسئلے سے لڑا کے اس کو بد دل نہ کرو کہ وہ بھی مسجد سے نکل جائے. بیوی کو میں نے 96 گرام سونے کا کچھ دیا تھا, وہ ہمیشہ استعمال کرتی ہے, اس پر زکوٰۃ, ہاں زکوٰۃ دینی ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک